الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصينا بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ابھی آپ نے سورہ نساء کی دوسرے رکوع کا بقیہ حصہ، سورہ نساء کے دوسرے رکوع کا بقیہ حصہ سماعت فرمایا، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یہ وراثت کے سلسلے میں، میراث کے سلسلے میں بات چل رہی ہے کہ وراثت کس طرح سے تقسیم کی جائے گی، اس کی کچھ شکلیں یہ آیت نمبر 11 کے اندر آپ کے سامنے آ چکی۔ اب آیت نمبر 12 میں اور پھر اس کے بعد میں سورہ نساء کی سب سے اخیر کی آیت میں اللہ رب العالمین نے ان مسئلوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ تو ابھی ہمارے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 ہے، جس میں آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین نے وراثت کے سلسلے میں جو احکام دیے ہیں وہ ہیں۔ ابھی تو آپ نے تلاوت سنی، اب اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہو، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکہ کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکہ میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہوں، اور اگر وہ مرد یا عورت بے اولاد بھی ہوں اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکہ کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ دانا اور بینا اور نرم خو ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں
جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ اللہ نے سچ فرمایا۔ یہ آپ نے وراثت کے سلسلے میں کچھ باتیں سنی۔ اب جو مسئلے آپ کے سامنے یہاں پر آئے ہیں، چھ قسم کی تقسیم اس میں بیان کی گئی۔ اس سے پہلے کی آیت میں 5 قسم کی جو تقسیمیں تھیں وہ بیان کی گئی تھیں۔ یہاں پر 6 قسم سے جو حصہ ہوگا وہ 6 قسموں کو بیان کیا جا رہا ہے، جو آیت میں بالکل واضح ہے۔ ہمارے سمجھنے کے لیے میں ان کو آپ کے سامنے ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کے پھر سے بیان کرتا ہوں تاکہ بات اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ میت اگر بیوی ہے، مرنے والی بیوی ہے، اور اس کے بچے بھی ہیں اور شوہر ہے، بچے بھی موجود ہیں اور شوہر بھی موجود ہے، تو ایسی شکل میں اس نے جو وصیت کی ہے اس وصیت کو پہلے پورا کیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک امانت ہے اور تم امانت کو پورا کرو۔ جس کی امانت تمہارے پاس میں ہو تم اس امانت کو اس تک کے پہنچا دو۔ تو سب سے پہلے قرض دیکھا جائے گا کہ قرض میت کے اوپر کتنا ہے، وہ قرض پہلی فرصت میں الگ کیا جائے گا۔ اس کے بعد میں جو اس نے وصیت کی ہے اس وصیت کو بھی الگ کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد میں جو کچھ مال بچا ہے، جو کچھ اس کے بعد میں مال بچا ہے، اس میں اگر بیوی کا شوہر زندہ ہو اور اولاد، جو میت انتقال کر چکی عورت، اس کا شوہر بھی زندہ ہے اور اس کی اولاد بھی، تو ایسی شکل میں وصیت اور قرض کو الگ کرنے کے بعد چوتھا حصہ، اس کے 4 حصے کیے جائیں گے۔ چوتھا حصہ باپ کو ملے گا، باقی جو 3 حصے بچیں گے اس میں اس کو اس کی اولاد کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک چیز اور ہے کہ وصیت آدمی کس کو کر سکتا ہے؟ تو وصیت کرنے کے لیے وہ خود مختار ہے، چاہے تو وہ اپنی اولاد کے لیے وصیت کر دے، چاہے تو شوہر کے لیے وصیت کر دے، یا پھر وہ اس کے قریبی رشتہ دار جو اس کی وراثت کا حصہ جن کو نہیں ملے گا ان کے لیے بھی اگر وہ وصیت کرنا چاہ رہا ہے یا چاہ رہی ہے تو کر سکتی ہے۔ حالانکہ علماء کرام کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ذکر کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے ایک حدیث کو انہوں نے نقل کیا، اور
امام بخاری کا بھی یہ قول ہے کہ وصیت کے سلسلے میں جبر نہیں کیا جائے گا، مطلب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم اس کو وصیت نہ کرو، تم اپنے لڑکے کو وصیت نہیں کر سکتے کیونکہ وراثت میں تو اس کو حصہ مل رہا ہے، اپنے شوہر کو وصیت نہیں کر سکتے کیونکہ وراثت میں اس کو حصہ مل رہا ہے۔ اس طرح سے کچھ لوگوں نے جو یہ بات بنائی کہ اولاد کے سلسلے میں یا شوہر کے سلسلے میں وہ وصیت نہیں کر سکتی یا نہیں کر سکتا، بیوی کے سلسلے میں یا اولاد کے سلسلے میں، کیونکہ یہ بات لازم آتی ہے کہ ان کو کچھ شک پیدا ہو جائے کہ اچھا ایسا معاملہ تھا، اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ اگر وہ کسی بچے کو کچھ زیادہ دینا چاہتا ہے، کسی بچے کو کچھ زیادہ دینا چاہتا ہے اور وہ وصیت کر رہا ہے ایسی، اور اس کے دل میں کچھ کھوٹ ہے کہ میری کچھ اولاد کو زیادہ مال مل جائے اور کچھ اولاد کو کم مال ملے، تو اتفاق ہے سب کا کہ اس کی یہ وصیت حرام ہے، اس طرح کی وہ وصیت نہیں کر سکتی، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ تو وصیت کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی کہ وہ شوہر کے لیے بھی بیوی وصیت کر سکتی ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی وصیت کر سکتی ہے، لیکن اس میں خلوص ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے۔ ایک چیز اب یہ بھی آتی ہے کہ ہمارے زمانے میں کہ ماں باپ اپنی زندگی میں ہی بچوں کے درمیان میں وراثت کو تقسیم کر دیتے ہیں یا کر رہے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے ہو جائے۔ اب ان کو بھروسہ نہیں ہے اولاد پر، وراثت تقسیم کر دی ہے، بھروسہ نہیں ہے تو کچھ اپنے حصے میں رکھ لیا اور کہا کہ یہ باپ کے لیے یا ماں کے لیے یہ اتنا الگ سے یہ رکھا ہوا ہے، اب اس کے بعد میں ان کا آخری دم تک جو کرے گا وہ اسی کو ملے گا۔ چل رہا ہے اس طرح کے مسئلے، وہ اسی کو ملے گا۔ تو آپ کو ایسی وصیت کرنے کی شریعت نے اجازت؟ ساری وراثت آپ نے اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر دی، پھر ایک جگہ آ کر آپ اس طرح سے کیوں بیٹھ گئے؟ بڑی وجہ ہے اس کے پیچھے کہ کانوینٹ میں ڈال دیے بچوں کو، اب وہاں سے اس کو جو کچھ ملا مادہ پرست بن گیا، وہ اب ماں باپ کا خیال نہیں رکھ رہا ہے۔ اب ماں باپ شکایت کریں کہ میری اولاد بڑی نافرمان ہو گئی، میرا کہنا نہیں مان رہی ہے، تو غلطی کس کی؟ ماں باپ کی۔ وجہ یہ کہ انہوں نے اپنے بچے کو شریعت کے دھارے میں نہیں ڈالا، تو بچہ ایسا ہے۔ اور اگر شریعت جیسا ان کو ڈھالنے کے لیے ان کو کہہ رہی ہے ویسا ڈالتے تو وہ جانتے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم اف تک نہ کہو۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ باپ نے اگر کسی چیز کے بارے میں آپ سے پوچھا تو ہمارے یہاں کی جو عام فہم زبان میں یا جو رائج ہے، جو الفاظ لوگوں کے منہ سے نکلتے ہیں، ارے جی تم کیا بتاؤ گے، ارے ایک ہی ایک بات کو لے کر کے گھستے رہتے ہو، یہ اف میں آئے گا، یہ اف میں آئے گا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کو تم اف تک نہ کہو، یہ اف میں آئے گا۔ اب اگر تم تربیت دیے ہوتے، اس کو پکا مسلم بنائے ہوتے، مومن بنائے ہوتے، اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا بنائے ہوتے، تو آج یہ نوبت تمہارے ساتھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ دونوں تمہارے ماں باپ ہما جنتو کا و نارو کا، یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور
जहन्नम में। अगर तुम इनकी खिदमत करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा, और अगर इनकी नाफरमानी करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जहन्नम में दाखिल करेगा। बल्कि कुछ मकामात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद में जाने से तक रोक दिया। एक सहाबी आए और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? तो उन्होंने कहा कि जी माँ बाप जिंदा हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया फफीही मा फजाहिद, जाओ उन्हीं दोनों में जिहाद करो, मतलब उनकी खिदमत करो। जिहाद करने का मतलब ये नहीं है कि तुम जाकर के अब अच्छे से उनकी खबर लो, मारो पीटो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर भी जाने से रोक दिया। बहरहाल ये दूसरी तरफ बात जा रही है, लेकिन ज़रूरी जो इन चीज़ों को, जो हालात में आज जो चल रहा है कि माँ बाप रख ले रहे हैं एक हिस्सा अपने लिए कि भैया ये ऐसा ऐसा है और जो खिदमत करेगा उसे मिलेगा, तो इसका हक शरीयत ने उनको नहीं दिया है। तो ये है। अब मसला है कि यहाँ पर भी ये भी आ जाता है कि अगर शौहर मर गया, शौहर का इंतकाल हो गया, ये तो बीवी के सिलसिले में आपने बयान किया कि चौथाई शौहर को मिलेगा औलाद होने की सूरत में, और अगर उसकी औलाद नहीं है तो शौहर को पूरा आधा मिलेगा। औलाद है तो बीवी के तरके में से शौहर को चौथाई मिलेगा और बाकी 3 हिस्से औलाद में तकसीम होंगे, और अगर औलाद नहीं है तो शौहर को मिलेगा। ये दूसरा मसला। अब यहीं पर यह मसला कि अगर शौहर का इंतकाल हो गया, औरत है और औलाद है, तो ऐसी शक्ल में औरत को 8वां हिस्सा मिलेगा। औलाद होने की शक्ल में 8वां हिस्सा मिलेगा और बाकी के 7 हिस्से औलाद में तकसीम होंगे। और फिर उसके बाद में यह देखा जाएगा कि अगर उसकी औलाद नहीं है तो चौथाई मिलेगा, औरत को चौथाई मिलेगा। इस तरह से देखो आपके ये सी सूरह निसा की आयत नंबर 11 की जो शुरुआत हुई थी कि लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, के औरत को जितना मिलेगा उससे डबल मर्द को मिलेगा। तो यहां पर सेम वही कंडीशन चले आ रही है, सेम वही कंडीशन कि जहां औरत को 8वां हिस्सा मिल रहा है वहां शौहर को चौथाई मिल रहा है, मतलब औरत से डबल मिल रहा है। और जहां शौहर को आधा मिल रहा है वहां पर औरत को चौथाई मिल रहा है। बाकी जाकर के दूसरों में उसकी वो विरासत तकसीम, दूसरे जो उसके वारिसीन बचेंगे फिर वो विरासत उसमें तकसीम होगी। और अगर इसके बाद में जैसे वसीयत कि आप वसीयत 1/3 में कर सकते हैं, 1/3 में कर सकते हैं, ये वसीयत का क्या अहकाम बता दिए गए कि आप इतने में ही वसीयत कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये देख ले कि वारिसीन को जो हिस्सा मिल रहा है, अब उसके बाद में जो कुछ बच रहा है तो उसकी वसीयत अगर वो करना चाहे तो कर सकता है। ये 4 मसले आपके सामने आ गए। एक मसला ये कि औरत अगर मर चुकी है तो शौहर को चौथा हिस्सा मिलेगा उसकी औलाद होने की शक्ल में। दूसरी शक्ल में औलाद नहीं है तो शौहर को आधा मिलेगा। तीसरी शक्ल में ये कि शौहर का इंतकाल हो गया है, शौहर का इंतकाल हो गया है और उसकी सिर्फ बीवी मौजूद है तो उसको चौथाई मिलेगा। और अगर औलाद भी है तो औरत को 8वां हिस्सा मिलेगा। एक सवाल यहाँ पर यह भी पैदा हो सकता है कि मौलाना साहब, जो शौहर है, शौहर की एक नहीं 4 बीवियां थी, तो उनमें हिस्सा कैसे तकसीम होगा? तो इस बात में सबका इत्तेफाक है कि जो चौथाई हिस्सा मिल रहा है या 8वां हिस्सा मिल रहा है, चाहे एक औरत हो
या 2 हो या 3 हो या 4 हो, उसी चौथाई में से सबके दरमियान बराबर बराबर तकसीम होगा। 1 है तो वही मसला, 2 है तो वही मसला, और 3 है तो वही मसला। एक और दूसरा यहाँ पे एक कलाला का मसला आया कि वह इनकान रजुलन यूरसु कलालतन, कि एक ऐसा आदमी जो मर्द या औरत उसका इंतकाल हो गया और उसकी औलाद नहीं है, तो शरीयत में उसको क्या कहते हैं? कलाला। शरीयत में उसको क्या कहते हैं? कलाला। कलाला ये मुश्तक है इकलील से, और इकलील कहते हैं उस ताज को जो सर के हर तरफ घेरे, सर को हर तरफ से घेरे में लिए हुए होता है। ताज अब यहाँ पर है तो ये चारों तरफ के हिस्से को उसने घेरे हुए है, लेकिन यहाँ पे मुराद है विरासत। तो कलाला का लफ्ज़ जब भी जिक्र किया जाएगा तो उससे हमारे सामने ये बात आएगी कि मैयत जो है, जो भी मैयत है, उसका कोई वारिस मौजूद ना हो, उसका कोई वारिस मौजूद ना हो जिसको विरासत मिले। ऐसे भी मसले आ जाते हैं। अब ऐसी शक्ल में क्या किया जाएगा? ऐसी शक्ल में क्या किया जाएगा? एक तो ये मसला होता है कि लड़के लड़कियां मौजूद हैं तो उनमें तकसीम हो जाएगा, वो भी आपके सामने बयान कर दिया गया कि लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अब ये होगा कि जो मैयत है उसके लड़का भी है, लड़की भी है, माँ बाप वगैरह भी हैं, तो वो मसला भी पहली आयत नंबर 11 के सिलसिले में आ चुका कि ऐसी सूरत में माँ बाप को सुदुस मिलेगा, 6वां हिस्सा। और अगर सिर्फ लड़की हो तो लड़की को आधा मिलेगा, और माँ को 6वां हिस्सा मिलेगा, बाप को 6वां हिस्सा मिलेगा, और बाकी का 6वां हिस्सा बतौर हदिया फिर बाप को मिल जाएगा। और अगर उनके औलाद ना हो, माँ और बाप मौजूद हो, माँ और बाप मौजूद हो, तो सुलुस माँ को मिलेगा और 2 सुलुस बाप को मिल जाएगा। और फिर उसके बाद में ये मसला आया था कि अगर मैयत औरत है तो उसके शौहर को आधा मिलेगा, और माँ बाप भी जिंदा है तो माँ को सुलुस और बाप को माँ के डबल में। और अगर बीवी हो, माँ हो और बाप हो, तो ऐसी सूरत में बीवी को 1/4 मिलेगा, माँ को बाकी माल में से सुलुस और बाकी डबल हिस्सा, 3 हिस्से होंगे बाकी के, 3 हिस्से में से 1 हिस्सा माँ को मिलेगा और 2 हिस्से बाप को मिलेंगे। ये आया। और फिर इसके बाद में शौहर मौजूद हो और औलाद भी हो तो वो मसला आ गया, लेकिन सिर्फ शौहर मौजूद हो तो वो मसला भी आ गया, सिर्फ बीवी मौजूद हो तो वो मसला आया, बीवी और औलाद दोनों मौजूद हो तो वो मसला आया। अब यहाँ पर ये मसला आ गया कि ना बीवी है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना माँ है, ना बाप है। मुख्तसर अंदाज में सारी चीज़ों को लाकर के शरीयत ने यहाँ पर समेट दिया है कि कलाला के ऐसी मैयत के उसका न बेटा हो, न बेटी हो, न शौहर हो, न माँ हो, न बाप हो, तो ऐसी शक्ल में उसकी विरासत को तकसीम कैसे किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि ऐसी सूरत में भाई के लिए 6वां हिस्सा है और बहन के लिए 6वां हिस्सा। भाई और बहन अब इस शक्ल में आकर के भाई और बहन ये शामिल होंगे। ये यहाँ पर याद रहे
کہ بھائی اور بہن کا جو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے یہ اخیافی دو نام چلتے ہیں، ایک اخیافی اور دوسرا اللاتی. اخیافی بھائی یا بہن اس کو کہتے ہیں کہ جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو. جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو ان کو اخیافی کہتے ہیں. اور یہاں پر جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے یہ اخیافی بھائی بہن کے سلسلے میں ہی بیان کیا جا رہا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے اللاتی جس میں باپ ایک ہو اور ماں باپ ایک ہو اور ماں ایک سے زائد، 2 3 4 جو بھی، لیکن باپ ان کا ایک ہے. تو ایسی صورت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر انتقال ہو گیا اس کا اور اس کے باپ شریک بھائی نہیں ہیں بلکہ ماں شریک بھائی اور بہن ہے ایک، تو ایسی صورت میں چھٹواں حصہ بھائی کو بھی ملے گا اور چھٹواں حصہ بہن کو بھی ملے گا. اب اگر مسئلہ یہ ہو جائے کہ صرف ایک بھائی اور ایک بہن نہیں، 2 بھائی 2 بہن ہو، یا 2 بھائی 1 بہن، یا پھر 1 بھائی 2 بہنیں، ایک سے دونوں زائد ہوں، تو ایسی صورت میں کل ترکے کا 1/3 جو حصہ ہوگا اس میں سب شریک ہوں گے. جو کچھ اس نے مال چھوڑا ہے اس کا جو 33% ہے اس 33% میں یہ لوگ شامل ہوں گے. اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد میں یہ بیان فرمایا کہ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے. اب یہاں پر یہ بات آ گئی کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر گیا. اللہ نے سب کی حدیں مقرر کر دی کہ اس کو اتنا حصہ ملے گا، اس کو اتنا حصہ ملے گا. اب بھائی کے دل میں یہ خیال آیا یا بہن کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں سکچم ہوں اپنی جگہ پر، میرے پاس میں سب کچھ موجود ہے، اب میرا یہ جو حصہ ملا ہے میں اپنے اس حصے کو وہ حصہ نہ لوں اور کسی بھائی کو دے دوں جو کمزور ہے، یا کسی بہن کو دے دوں جو کمزور ہے جس سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے. تو وہ اس طرح سے نہیں کر سکتا کہ حصہ نہ لے، وہ حصہ لے لے گا. اب حصہ لینے کے بعد میں جب وہ اس مال کا وہ مالک ہو گیا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اتنا ہی دوسرے کو دے دے، اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے وہ، یا اس سے کم بھی دے سکتا ہے. اس کے پاس میں ہے ارب پتی، لاکھوں کی وراثت اس کے پاس میں آئی ہے. جب وہ ارب پتی ہے، لاکھوں کی وراثت اس کے پاس میں آئی ہے، تو وہ جتنے لاکھ آئی ہے اس سے کچھ زیادہ بڑھا کر بھی
دے سکتا ہے کہ لو بھائی اپنا تم کام کسی طریقے سے کر لو، لیکن مسئلہ اصل میں جو ہے وہ یہ آج جو ہمارے سماج میں چل رہا ہے کہ بہنیں عام طور سے بہنوں کو جو حصہ نہیں دیا جاتا یا بہنیں حصہ نہیں لیتی صرف یہ سوچ کر کہ بھیا تو ہمیں حصہ دے رہا ہے، بھائی تو مجھے حصہ دے رہا ہے تو گویا اس گھر میں میرا آنا بند کروا رہا ہے کیا؟ ایسا مت کر، تو رکھ لے اس حصے کو، لیکن میرا آنا جانا یہاں پر باقی رہے۔ یہ سرے سے غلط ہے۔ اگر بہن ایسا کر رہی ہے تو اللہ رب العالمین اسے بھی سزا دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خاص طور سے یہاں پر صرف وراثت کے سلسلے میں یہ بیان فرما دیا کہ جو اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا۔ اب جو صرف وراثت ہی نہیں باقی اور دوسری حدوں کو تجاوز کر جائے تو کیا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا؟ جنت میں اللہ رب العالمین اس کو جگہ دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک حد کے سلسلے میں یہ، تو پھر دوسری چیزیں جو دوسرے حدود اللہ رب العالمین نے متعین کیے ہیں، اگر آدمی ان حدود کو توڑے گا تو اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ حدیں ہیں، ان سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا، اس میں کوئی اپنا دماغ ایکسٹرا نہیں لگا سکتا۔ اس میں اور کچھ چیزیں ہیں جو آخری سورہ نساء کے آخری حصے میں انشاءاللہ آئیں گی، اور اس حصے کو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر اللہ رب العالمین نے اور کن مسائل کو بیان کیا ہے، کن مسائل کو ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ میت کلالہ کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا کہ میں نے اخیافی بھائی بہن کا مسئلہ یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کیا، جبکہ اللاتی بھائی بہن جو ہیں ان کا ذکر ابھی آپ کے سامنے نہیں آیا ہے۔ تو یہ ذکر انشاءاللہ آگے جو سورہ نساء کے آخری آیت ہے اس میں آئے گا۔ لیکن ایک چیز یہ واضح رہے کہ اگر اللاتی یعنی باپ شریک بھائی بہن زندہ ہیں تو اخیافی یعنی ماں شریک بھائی بہن کو حصہ نہیں ملے گا جب تک کہ باپ شریک بھائی بہن زندہ ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ کیوں کہ وہ کسی دوسرے خاندان سے ہے اور یہ کسی دوسرے خاندان سے ہے، دونوں الگ الگ خاندان سے یا ایک ہی خاندان سے ہیں، لیکن دونوں کے وارث الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ وہ وارث نہ ہونے کی وجہ سے، اللاتی بھائی بہن نہ ہونے کی وجہ سے ان کو چھٹواں حصہ دیا گیا، یا کل ترکے کے ایک تہائی میں سب کو شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ تھیں وہ چیزیں جو حدود کے متعلق اللہ رب العالمین نے بیان کر دی ہیں۔ اب یہ وہ حدود ہیں کہ جن سے کوئی آدمی تجاوز نہیں کر سکتا۔ کوئی اپنا ایکسٹرا دماغ لگا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ایسا کر لیتے ہیں، ایسا کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ اپنا دماغ لگا کر کے وہ اس طرح کے فیصلے سکتا۔ شریعت نے جو فیصلے کیے ہیں انہی فیصلوں کے مطابق اس کو فیصلہ کرنا ہوگا، انہی فیصلوں کے مطابق اس کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں شریعت محمدی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، اور لوگوں کو توفیق دے کہ صرف وراثت کے مسائل کیا، وراثت کے حدود کیا، اللہ کی جتنی بھی نازل کردہ حدود ہیں ان کو توڑنے کی کوشش وہ نہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا احکم الحاکمین۔